مدنی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر جو احکامات ہیں وہ معاشرے کی تربیت کے لیے اور اس کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہیں۔ آج جو سورت ہماری ہے یہ سورہ الحجرات ہے، اور سورہ الحجرات بھی مدینے میں اتری ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں بڑی اہم بات اللہ رب العالمین نے سمجھائی ہے کہ ایک اسلامی سوسائٹی جو ہے، ایک اسلامی معاشرہ جو ہے یا مسلمان جو ہیں، ان کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، یعنی ایک مسلمان کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کا کیا مقام ہونا چاہیے۔ کیا محض یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور محمد کو اپنا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما اور رسول مان لیا، بس اتنا کافی ہے؟ باقی ہم زندگی میں آزاد ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، یا ہمارے فیصلوں کے اندر ہمارے اختیارات کی لمٹ کیا ہے، حد کیا ہے، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور کہاں تک ہمیں آزادی دی گئی ہے اور کہاں ہمارے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ بیسیکلی یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ اے اللہ میں اپنی مرضی سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں اپنی خواہشات اپنی آرزوؤں سب سے دستبردار ہو رہا ہوں، اب جو تیری اور تیرے رسول کی مرضی ہے میں اس مرضی کو قبول کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پر اس کلمے کا مطلب یہ ہے، اور آپ اس کلمے پر اگر غور کریں تو کلمے کا آغاز اس بات کی بجائے نفی سے ہو رہا ہے، اس بات کی بجائے نفی سے ہو رہا ہے۔ اللہ معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، پہلے کیا لفظ ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ جس طرح ایک خراب زمین جو ہوتی ہے اس کو کاش کے قابل بنانے کے لیے پہلے ہل چلایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو صاف کیا جاتا ہے اور ان کو اس لیول پہ لایا جاتا ہے کہ جس کے اندر بیج بویا جائے، یعنی ساری زمین صاف کر کے پھر اس کے اندر ہم بجائی کرتے ہیں، چاہے گندم ہو، چاہے جوار ہو، چاہے باجرہ ہو، چاہے مکئی ہو۔ اسی طرح یہ دل کی کھیتی جو ہے اس کے اندر جتنے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محبتیں ہیں، جتنی آرزویں ہیں، جتنی خواہشیں ہیں، ان پر ایک طرفہ لا الہ کا بلڈوزر چلا دو، اس کو صاف کر دو اور پھر اس میں الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا بیج بو دو، پھر تم پکے اور سچے مومن بن جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ لیکن سچی بات ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ اور الا اللہ سمجھ لیا، لا نہیں سمجھا، کیونکہ لا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ مسلمان کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یا مسلمان کا جو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ آئیں ذرا قرآن کی آیات کی طرف۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا، قدم مارنا جی، آگے چلنا، تیز قدم رکھ، پنجابی میں ہم بولتے ہیں نا، اردو میں بولتے ہیں، تو قدموا قدم ہی سے ہے، لا تقدموا یعنی آگے مت چلو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شریعت جو قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ چکی ہے، اب اس کے پیچھے پیچھے چلو، تم اس کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو میری اتباع کرو۔ اطاعت کا لفظ نہیں ہے، اتباع کرو۔ اطاعت اور اتباع میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اطاعت ہوتی ہے حلال و حرام میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تمہیں حکم دے وہ کرو، جس سے روکے رک جاؤ۔ لیکن اطاعت سے اتباع کا درجہ اوپر ہے۔ اتباع عربی زبان میں طبیعہ کہتے ہیں، یہ اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، طبیعہ کہتے ہیں بچڑے کو۔ کلو صاحب کے یاد ہو رہی اپنی
بچڑا یاد ہو نا، بچہ، بچڑے کو کہتے ہیں بچہ، یعنی بچڑا جو ہے اس کو عربی زبان میں طبیعہ کہتے ہیں. اور بچڑا طبیعہ اس لیے ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں کہ جدھر اس کی ماں جاتی ہے ادھر بچڑا جاتا ہے. وہ کھیت میں جائے گی وہ کھیت میں جائے گا، وہ گھر میں جائے گی وہ گھر میں جائے گا، وہ کھرلی پہ جائے گی وہ کھرلی پہ جائے گا، وہ پانی پہ جائے گی وہ پانی پہ، وہ بازار میں جائے گی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہاں کھڈے ہیں، گڑے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، چارہ ہے، نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. تو فَاتَّبِعُونِی کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلتے چلے جاؤ. یہ بڑے عام نقطہ ہے ماری والو، آج یہ لاکھوں روپے سے قیمتی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اسے اتباع کہتے ہیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اطاعت تو کرتے ہی تھے بلکہ وہ اتباع کرتے تھے سیم ایسے. اب دیکھیں نا، ایک سنت عادیہ ہے، یعنی عادت کے طور پر ایک سنت ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھے کھانے میں، لیکن یہ سنت تو نہیں ہے کوئی کدو کھانا ہے، حضور نے حکم دیا ہو. لیکن صحابہ اکرام کو جب پتہ چلا تو وہ شوربے میں سے چن چن کر تلاش کر کے کھاتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے اپنے غلام کے ساتھ، اور اپنے اونٹ سے سواری سے اترے اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ کے واپس آئے اور سوار ہو گئے. تو اس نے پوچھا غلام نے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھا، حضور یہاں پہ رکے تھے، یوں بیٹھے تھے، میں نے آپ کی سنت، آپ کی اتباع میں یہ کام کیا. مقصد تو اس کا کوئی نہیں ہے اترنا اور بیٹھنا، لیکن مقصد یہ ہے کہ اتباع رسول ہو جائے. تو اس لیے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو فیصلوں میں، معاملات میں، اختیارات. یہ پوری دنیا کی پالیسی کا ہی بنیاد ہے مسلمان کے لیے کہ کسی ملک کا دستور، آئین، کسی برادری کے فیصلے، ان کی حد یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جائے. برادری کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو قرآن سے ٹکراتا ہو، فرد گھر میں کوئی فیصلہ نہ کرے جو قرآن سے ٹکراتا ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یمن گورنر بنا کر جب بھیجا نا، فرمایا معاذ ادھر آؤ، بما تقضی، کیسے فیصلے کرو گے؟ یمن جا رہے ہو نا، بما تقضی، کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہوا، ابھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں رسول اللہ کی سنت کو دیکھوں گا. فرمایا اگر وہ مسئلہ سنت میں بھی نہ ملا، کوئی نیا مسئلہ آ گیا، تو فرمایا کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا اتحاد کروں گا، اپنی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو پتہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ بھرا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے جس نے حضور کے نمائندے کو حضور کی رائے کے مطابق بنایا، موافق بنایا. تو اگر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی سوچ بچار کروں گا، شورا بٹھاؤں گا، مشورے کروں گا، لا تقدموا کہ یہ تشریح ہے، کیا کروں گا؟ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. کیا کرو گے اگر وہاں نہیں؟ سنت رسول سے کروں گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اجتہاد. اور یہاں ایک ہی جملہ میں عرض کروں، اجتہاد کا دروازہ اللہ کے رسول کھول کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کو کہا تھا، اور امت ترقی کرتی رہی جب تک اجتہاد کرتی رہی. جب جمود کا شکار ہو گئی پھر زوال کا شکار ہو گئی، پھر ریورس گیئر لگ گیا. مسائل تو نئے نئے آ رہے ہیں نا، سائنس آ گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو اس کا حل، بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی جو آج، اس کا حل اسی حدیث سے ملتا ہے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا. اور آج کا عالم اور آج کا دیندار طبقہ وہ اس سے ڈرتا ہے اجتہاد کرنے سے، وہ پرانی کتابوں اور پرانی باتوں میں جھگڑ رہا ہے اس پر. بہرحال فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی فیصلے میں. اور کسی مسلمان گورنمنٹ کے لیے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کے خلاف قانون سازی کرے. ہمارے آئین ہے پاکستان کا 1973 کا جو آئین ہے، اس کی سپریم، اس کے اندر شروع میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن سپریم لا ہے، قرآن و سنت کے خلاف یہاں قانون نہیں بن سکتا. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ جبری تبدیلی مذہب پر پابندی کا ایک قانون لایا گیا.
وزارت انسانی حقوق نے، اور اس میں کیا تھا کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اگر اسلام قبول کرے گا تو 7 دن کے وہ اس کو سیشن کورٹ کے پاس جانا پڑے گا، درخواست دے گا، 7 دن میں سیشن کورٹ کا جو جج ہے وہ بلائے گا، اور پھر اس کو 90 دن دیے جائیں گے سوچنے کے لیے کہ تو واقعتاً مسلمان ہونا یا پھر کافر جانے دے، کافر بڑھ جائے چنگی گل ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ اب یہ سراسر اسلام کے مخالف ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام میں سبقت فی الاسلام میں آپ پہلے ہیں، اور انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تھی، اور ابو لہب نے ہر بار دعوت، حضور کھانا کھلایا، اب کہا موقع دی، بات چلو کھانا بڑا چنگا سی ہے، حضور نے پھر بلایا، پھر بات کرنے کا موقع نہیں دیا، پھر حضور نے بلایا اپنے خاندان کو اور فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، 11 سال 10 سال یہ عمر تھی آپ کی، اور پتلی ٹانگیں، آنکھیں میں آشوب چشم آیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اگرچہ میں چھوٹا ہوں اور میں کمزور بھی ہوں، لیکن اس مشن میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خادم رسول تھے، انس رضی اللہ، اور ان کی عمر 8 سال تھی جب حضور کی خدمت میں گئے، تو یہ آج کا مسلمان حکومت یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے کہ 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کرنا؟ تو اس لیے وہ بل پھر ہم نے اس پر بڑا شور مچایا، علماء نے بڑی تحریک چلائی، آخر کار وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں گیا اور وہ ریجیکٹ ہو گیا، ورنہ یہ تو کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ کے ایندھن میں پھینکنے والے تھے۔ تو یہ اللہ کی حکم ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ 18 سال سے کام ہے، ایک انگریز جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یا اسلام نہیں قبول کر سکتے آپ۔ اچھا، یہ کلوی صاحب نے میری توجہ دلا دی، اور یہ قانون پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، یعنی یورپ کے اندر آپ کسی وقت جائے اسلامک سینٹر میں آپ فوراً اسلام قبول کر سکتے ہیں، امریکہ کے اندر یہ قانون نہیں ہے۔ ہمارے جو گورے انگریز، کالے انگریز ہیں، انگریزوں کے غلام، یہ قانون لا رہے تھے کہ 18 سال سے پہلے، اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور آپ اس کو پابند کریں 90 دن اور اس حال میں وہ مر جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو آج کے دور کے تناظر میں یہ بات سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب آداب رسول سکھائے جا رہے ہیں، عزت رسول، احترام رسول۔ کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کے رسول کا احترام نہ ہو، ادب نہ ہو۔ ادب پہلی سیڑھی ہے محبت کی، عقیدت کی، احترام کی، اور با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب والی بات ہے۔ جس نے حضور کی بے ادبی کی، اللہ نے اس پر قرآن مجید کی آیات اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے۔ اور جو با ادب بنا، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ اس کی کوئی ذات ہے، نہ اس کی کوئی نسل ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس کی کوئی جائیداد ہے، وہ حبشہ سے چلتا ہے اور مکہ میں آ کر حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول معراج کے سفر میں جاتے ہیں تو معراج کے سفر میں جنت کی سیر ہو رہی ہے، اور جبریل امین ساتھ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک مقام پر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ اے جبریل، میرے اور تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے، لیکن کسی تیسرے بندے کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، اے پیر رکھن دی ٹک ٹک، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، $100 بلین اس کا جواب ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام بلال ہے جو مکے میں چل رہا ہے، اور اس کی قدموں کی آہٹ عرش پہ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، پست رکھو۔ یہ بنو تمیم کا ایک قبیلہ بنو تمیم ہے، ان کے جب قبیلے کے لوگ آئے تو ان پر سردار مقرر کرنا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اقرا بن حابس، حضرت عمر نے کسی دوسرے کے بارے میں رائے دی، اور آپس میں تکرار ہو گیا، ان کا بات تھوڑی اونچی ہو گئی۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ اس موقع پر آیت اتری، اور اس کے بعد ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حالت یہ تھی کہ سرگوشی کے انداز میں بات کرتے، ڈرتے تھے کہ اس آیت کے زبر میں آتے۔ اللہ نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، خبر تک نہیں ہوگی۔
یعنی حضور کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب. اور صحابہ اکرام اس طرح بیٹھتے تھے ہمتن گوش ہو کے، ہمتن گوش ہو کے. اور اس کا نقشہ جو کھینچا ہے نا عروہ نے، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے 6 ہجری میں، تو یہ کفار کی طرف سے سفیر تھا مذاکرات کرنے کے لیے. تو وہ اس وقت مسلمان تھا، اس وقت کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اسلام قبول کر لیا اس کے بعد میں. لیکن یہ عالم حالت کفر کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ لعاب دہن پھینکتے ہیں تو صحابہ اس کو اپنے جسم پہ ملنے کے لڑتے ہیں. وہ آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے صحابہ اکرام دوڑ پڑتے ہیں. وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے. اس قدر ادب اور احترام ہے. اور صحابہ میں سے مفسرین کہتے ہیں، تاریخ نگار، صرف 2 شخصیات تھی جو آنکھ بھر کے دیدار رسول کرتی تھی. ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. ورنہ حضور جب ادھر دیکھ رہے ہوتے تو صحابہ ادھر سے دیکھ لیتے، براہ راست انہیں دیکھنے کا اتنا نہیں تھا. اس قدر ادب اور احترام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ کے دل میں تھا. اور پھر اس نے اگلی بات پتا کیا، جب واپس گیا نا تو اس نے مکہ والوں سے کہا، مکہ والو میں بڑا تجربہ کار سفیر ہوں، میں ایران میں بھی گیا ہوں، میں روم میں بھی گیا ہوں، میں حبشہ میں بھی گیا ہوں نجاشی، میں نے اس طرح کے جانثار دنیا میں نہیں دیکھے جو محمد رسول اللہ کے دیکھ کر آ رہا. تم ان سے لڑنے کی بات کرتے ہو، تم ان کے راستے میں رکاوٹیں. وہ تو جانوں کے نذرانے ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہیں کہ آقا اشارہ کرے اور اپنا جان اور مال اللہ کے رسول کے حکم پہ قربان کر دیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حد درجہ ادب اور احترام کا خیال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی جب عروہ بن مسعود آیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا، تو باتیں کرتے کرتے نا اس نے حضور کی داڑھی تک ہاتھ لے گئے، یوں یوں کرنے لگا. اب صحابہ کی تو بہت بڑی توہین تھی، صحابہ کی نظر میں تو، اور ایک کافر. اور صحابہ بڑے الرٹ ہو کے بیٹھتے تھے سیکورٹی کے حوالے سے بھی. تو عروہ بن مسعود کو جب یہ دیکھا نا اس داڑھی میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاتھ پیچھے کر ورنہ یہ ہاتھ تو ہلا نہیں لگا، تیرے جسم تو جدا کر کے رکھ دے گا. گستاخ حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادب رسول اور احترام رسول. اب پھر وہی کلو صاحب وقت والی بات آ رہی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں حضور کی بات ہو اور پوری رات ہو، مزہ تب آتا ہے. سیرت کا تو موضوع ایسا بڑا دلچسپ ہے، اور میرا تو سب سے فیورٹ موضوع یہی ہے، پوری رات اس پر بات ہونی چاہیے. بہرحال جتنا آ سکتا ہے وقت پہ بات میں کرتا ہوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے مکہ سے تو صحابہ سارے استقبال کو کھڑے تھے، اور سردار بھی بس کافی سارے سردار تھے جو مسلمان ہو چکے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پر اور بیعت عقبہ اولیاء میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں حضور کی آمد سے پہلے وہاں پر ایک ماحول بن چکا تھا مدینے میں. اب ہر صحابی جو تھا نا وہ حضور کی کرسی کی مہار پکڑ رہا تھا، اتھے بے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہٹ جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے، چھوڑ دو اس کا راستہ، یہ خود نہیں چل رہی، منشے خدا رضائے خدا کے مطابق چل رہی ہے. اب جس کا گھر آتا کہتا یا اللہ اتھے بہ جائے، اس کا گھر گزر جاتا تو اس کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، میں تو محروم ہو گیا حضور کی میزبانی سے. اگلے کا گھر آتا وہ اپنی یا اللہ میرے گھر کے آگے بیٹھ جائے، آگے نہ جاوے. اس کا گھر گزرتا تو وہ بیچارہ پریشان. وہ اٹھتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، تھوڑی آگے گئی، پھر واپس پلٹ کے وہیں پر آ گئی. ابو ایوب انصاری کی تو لاٹری نکل آئی یار. اللہ کے رسول سردار بڑے بڑے تمنا کر رہے تھے اور لوگوں کے دل بجھ گئے. جس کے گھر سے اونٹنی گزر جاتی تھی گویا اس کے دل کی شمع ہی بجھ جاتی تھی کہ یار میں اللہ کے رسول کی میزبانی کا حقدار نہیں بن سکتا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. بہرحال وقت مختصر میں بات عرض کروں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور نے سامان اتارا. ان کا ڈبل سٹوری تھی آج کی اصطلاح کے اندر، ایک اوپر بھی ان کا مکان تھا، نیچے بھی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر والے پورشن میں تشریف لے جائیں. حضور نے فرمایا میری ملاقات کے لوگ آئیں گے، صحابہ آئیں گے، تو تمہیں تکلیف ہوگی بار بار.
تو ایسا کرتے ہیں کہ میں نیچے والے پورشن میں رہتا ہوں تم اوپر والے میں ہو۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ساری رات دیوار کے کونے سے لگ کر بیٹھے رہتے کہ کہیں ہمارے چلنے سے کہیں نیچے مٹی حضور کے اوپر نہ گر جائے، کچے مکان میں تھے۔ اور ادب رسول کا یہ عالم ہے کہ ایک رات کہیں ان کی بیوی سے گھڑا گر گیا، ٹوٹ گیا یا الٹ گیا، پانی سارا بہہ گیا۔ اب ان کے پاس ایک ہی میاں بیوی کے پاس لحاف تھا، سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ اپنے عروج پر تھی، وہ لحاف ڈال کے سارا پانی نچوڑ لیا اور ساری رات اب سردی کے اندر کپ کپاتے رہے۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ ہم اس پریشانی میں تھے کہیں آپ کے اوپر کوئی کیچڑ کا قطرہ نہ گر جائے۔ یہ صحابہ اکرام کے ادب اور احترام کا عالم تھا۔ تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف ادب اور احترام نہیں کرتے تھے بلکہ جان چھڑکتے تھے، جان چھڑکتے تھے۔ یہ جنگ احد کے اندر جو صورتحال پیش آئی مسلمانوں کو، پہلے مارکے میں تو مسلمان فاتح بن گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 70 صحابہ اکرام کو پہاڑی درہ ہے، اب بھی جو لوگ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، ابھی وہ چھوٹی سی ٹھیکری موجود ہے، جس طرح سامنے آپ کی وہ پہاڑی ہے، اس طرح بہت اونچی نہیں ہے۔ احد کا پہاڑ اس طرح اونچا ہے اور وہ ٹھیکری اس طرف ہے، درمیان میں احد کا میدان ہے۔ حضور نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں وہاں 70 صحابہ اکرام کو بٹھایا اور فرمایا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا کسی حالت میں، چاہے پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہو، جہاں وقت سے کہ میرا حکم آ جائے۔ اب جب پہلا مارکہ ہوا تو اس میں مسلمانوں کو غلبہ مل گیا اور ہمارے غنیمت اٹھانے لگے اور کفار دوڑ گئے۔ ابو سفیان اور جو تھا خالد بن ولید وغیرہ سارے جو ہے وہ گھوڑے لے کے بھاگ گئے۔ اب صحابہ نے کہا کہ یہ تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اور حضور کا حکم کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کے دوران اب یار جنگ ختم ہو گئی ہے، اب تو جائیں ہم بھی، دوسرے لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی شامل ہو جائیں۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا میرے بھائیو خدا کے لیے اللہ کے رسول کی بات کو یاد کرو، مت چھوڑو یہ جگہ، مت چھوڑو۔ نے کہا میرے بھائی ہم نافرمانی تو نہیں کر رہے، اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو چنانچہ صحابہ اکرام وہاں سے اتر آئے اور چند 8-10 صحابہ شاید تعداد میں وہاں رہ گئے۔ خالد بن ولید بہت تیز انسان تھا، اس نے دیکھا نا یوں پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر آیا اور بیک سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، اور اس مسلمانوں کے ہاتھوں خود مسلمان شہید ہوئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اٹھ گئی۔ حضرت بصر بن عمیر شہید ہو گئے تھے اور ان کی شکل حضور سے ملتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل تنہا ہو گئے، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں ادھر ہوں میری طرف آؤ۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے اور وہ حضور تیر نکال کے دے رہے تھے، اور آپ فرما دے ارمے یا سعد فدا کا بی و امی، میرے علم کے مطابق حضور، صحابہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لیکن حضور نے اگر کسی کو کہا تو حضرت سعد رضی فرمایا ارمے یا سعد فدا کا بی و امی، سعد تیر مار میرے ماں باپ تھے قربان ہو جائے۔ یار رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، دیوانہ وار صفیں چیرتے ہوئے لڑتے پڑتے حضور کے پاس پہنچ گئے اور اپنا سینہ حضور کے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں 34 کے قریب تیر اور نیزے کے زخم تھے اور 36 کے قریب تلوار کے زخم تھے، 70 زخم تھے، سارے زخموں سے چور تھے۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں محبت اور احترام اور عقیدت کیا تھی، جیسی یہ تھوڑی سی بھیڑ چھٹی نا تو حضور کو کندھوں پہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت آپ اندازہ لگائیں کتنے ہو گئے جی، 10 ہجری میں اگر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62-63 سال بنتی ہے، 53 سال عمر تھی کم از کم، 53-54 سال، اور وزن بھاری ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن نے حملہ کیا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، خود اندر اتر گئی تھی۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کندھے پہ اٹھا کر پہاڑی کی چوٹی پر محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا طلحہ وجبت لک الجنہ، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت طلحہ فرمایا یا رسول اللہ جسم زخمہ نال چور سی، لیکن تھوڑی اس گل نے سارے زخم بھلا دینے، جنت دی خوشبو اور جنت دی دیم تک کھنے سامنے دے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی محبت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، عقیدت بھی کرتے تھے۔ آخری واقعہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں بات۔ اسی جنگ احد کے اندر ایک عجیب جانثار ہے، اللہ اکبر، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ،
جب جنگ تھم گئی، شہید شہداء کے لاشیں تھے، کچھ لوگ زخمی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں پانی لے کر زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے نکلی تو آگے زیاد کرا رہا تھا، تو میں نے کہا زیاد کیا؟ پانی پیش کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول کو بشارت دو کہ بس مرنے سے پہلے میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لذت دیدار عطا کر دو یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو خبر دی، حضور آئے اور اس وقت حضرت زیاد بالکل آخری مراحل پر تھے، عالم نزع جس طرح ہوتا ہے، تو گھسٹ کے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور آخری الفاظ تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اسلام رضیت باللہ ربا، اللہ کو ہم نے اپنا رب بنایا، ہم راضی ہیں اس پر، اسلام کو اپنا دین بنا کر ہم راضی ہیں، اور محمد کو اپنا نبی سمجھ کے ہم راضی ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور شاعر نے کہا نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہو رہی ہو دم دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، حضور کا دیدار ہوتا رہے اور دم نکلتا رہے، اور حضور کے قدموں میں حضرت زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان افری کے حوالے کر لی۔ بس میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر جو حق ہے، بے شمار حقوق ہے اور بے شمار احسانات ہیں، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، صرف ایک نعمت کا جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب ان میں رسول بھیج دیا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ ورنہ آج ہم لوگ بھی نہ جان کسی درخت کے سامنے جھکے ہوتے، کسی پتھر کی پوجا کر رہے ہوتے یا سورج کی پوجا کر رہے ہوتے۔ آج اگر ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور بت پرستی اور شرک پرستی سے محفوظ ہیں تو یہ ہم پر احسان ہے اللہ کا، اور یہ ہم پر انعام ہے اللہ کا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آج کے دور میں حضور کا احترام اور ادب کیا ہے کہ ان کے دین کے ساتھ وفا کرو، ان کے مشن کے ساتھ وفا کرو۔ حضور کو سب سے زیادہ محبت اپنے مشن سے تھی، اپنے خاندان، اپنی اولاد، اپنے صحابہ، اپنی بیوی بچے، سارے آپ نے اس دین کی خاطر قربان کیے، لیکن اس دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج اگر ہم حضور کی سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہیں اور حضور کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آؤ، آج بھی وہ سفر جاری ہے جو بدر و احد کا تھا، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج حضور سے وفا کرو، کل وہ تب وفا کریں گے جب کوئی اور وفا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ روز محشر ہمیں حضور کا ساتھی بنائے اور ان کی سفارش کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔